بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو لفظی جنگ چھڑی ہے اس میں کمی آنے کے بجائے شدت پیدا ہوئی ہے۔ دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے بارے میں پراکسی وار شروع ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں اور پھر اس کا ایک دوسرے کو سخت جواب بھی دیتے ہیں۔ اس لڑائی کا کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے، لیکن وفاق میں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حمایت سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت قائم ہے۔ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے اس کا نتیجہ کہیں میاں شہباز شریف کی حکومت گرانا تو نہیں ہے۔ میں اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بڑے محتاط انداز میں بھی۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد جو قومی اسمبلی میں اور صوبوں میں ہیئت ترکیبی بنی، پیپلز پارٹی کو سندھ میں، مسلم لیگ نون کو پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، KPK میں PTI کو حکومت مل گئی، اور بلوچستان میں ملی تو پیپلز پارٹی کو حکومت ہے لیکن وہ بھی ایک مخلوط سی حکومت ہے۔ وفاق میں مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی، پیپلز پارٹی نے اس میں شامل ہونے سے معذرت کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی حمایت جاری رکھیں گے اور آپ کی حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ میرا خیال ہے سب سے بڑا غلط فیصلہ تو یہی تھا ان کا کہ وہ حکومت میں شامل ہوتے تو کم از کم انہیں بہت سے اپنے مطالبات منوانے میں آسانی ہوتی، لیکن وہ انہوں نے سمجھا شاید ہم حکومت سے باہر رہیں گے، ہمارا ایک پریشر رہے گا حکومت پر اور ہم اپنے مطالبات منواتے رہیں گے۔ مطالبات تو پھر بھی وہ شہباز شریف کی حکومت ان کی مانتی رہتی ہے، ان کا دباؤ کو قبول کرتی ہے، لیکن ایک لڑائی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جس تیز رفتاری کے ساتھ کام شروع کیے ہیں اور وہ مسلسل پوری پنجاب کی سیاست پر چھائی ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کے بعض لیڈروں کی طرف سے ان کے خلاف بیانات آتے رہتے ہیں۔ ایک برداشت کی واقعی حد ہوتی ہے، لیکن برداشت کا ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سیاسی اتحاد بنا ہوا ہے اور اس کے اندر جو مخالفین ہیں وہ اپنے پوائنٹ پر آپ کو لے آئے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے بیانات پر مریم نواز جواب دینا شروع کر دیں تو اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گئے، اور یہ ہوا۔ مریم نواز نے پچھلے 2-3 جگہوں پر جو جلسے کیے اور بڑی ٹھوک بجا کر ان کی بےعزتی کی۔ میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں جتنا مرضی لوگ مریم نواز کے خلاف بات کریں، لیکن اس کی قیمت وصول کر رہی ہے مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون اگر یہ سمجھتی ہے ہم پیپلز پارٹی کو ٹھوکریں بھی مارتے رہیں گے اور اس کو ٹھوک بجا کر جواب بھی دیں گے، تو پھر اس سے زیادہ دیر تک یہ اتحاد قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ابھی تو ابتدا ہے، انہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں واک آؤٹ کر دیا۔ قومی اسمبلی میں اعظم تارڑ صاحب کو معافی مانگنی پڑی پیپلز پارٹی سے مریم نواز کی جگہ، اور سینٹ میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے قانون سازی میں ہی حصہ نہیں لیں گے جب تک کہ وزیر اعلیٰ پنجاب
معافی نہیں مانگتی. اب وزیر اعلیٰ پنجاب ممکن ہے اپنی یہ عزت اور غیرت کا مسئلہ بنا لے کہ وہ معافی نہ مانگے. معافی مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، معافی مانگ لینی چاہیے مسلم لیگ نون کی قیادت کو. پیپلز پارٹی کو آپ اس حد تک اگر آپ رگیدیں گے تو بالآخر یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کے ارد گرد جو ان کے مشیر ہیں، یہ شاید انہوں نے ان کو اس راہ پہ لگا دیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس راہ پہ لگایا تو پھر وہ ذمہ دار ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر مریم نواز کے ان بیانات سے ان کے چچا شہباز شریف کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی حکومت تو قائم رہے گی تو پھر وفاق میں میاں شہباز شریف کے لیے حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا. چلیں، آپ یہ کہنا میرا پانی میری مرضی، وہ کہیں جی ہماری گیس، ہماری بجلی، ہمارا ہر ایک صبح یہ راگ لاپتا رہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ طنز نہ کریں. کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز کی کارکردگی تمام صوبوں سے بہتر ہے. مریم نواز جس تیز رفتاری سے سیلاب کی صورتحال سے نپٹی ہیں، دوسرے کام کر رہی ہیں، اب الیکٹرک بسیں مختلف شہروں میں دے رہی ہیں، یہ یقیناً پیپلز پارٹی کے لیے پریشانی ہے کہ مستقبل ان کا کوئی نہیں ہے پنجاب میں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی کے لیڈر اٹھیں اور آئے دن وہ کوئی نہ کوئی بات کریں. یہ فارم 47 کی بات کرتے ہیں، شرمندگی کی بات کرتے ہیں. شرمندہ تو نہیں بھی ہونا چاہیے کہ فارم 47 کی اگر بات ہے تو ان کے بھی بہت سے لیڈر اسی فارم 47 پر منتخب آئے ہیں، وہ بھی منتخب نہیں ہو سکتے تھے. بھلے یہ زبان درازی کا سلسلہ جو ایک دوسرے کے خلاف ہے یہ بند ہونا چاہیے. اور یہ آئے روز اگر ایک دوسرے پہ آپ کرتے رہیں گے تو پھر کیا ضرورت ہے پی ٹی آئی کو کوئی نیا ماز کھولنے کی. پی ٹی آئی تو خوش ہوگی، ڈفلیاں بجائیں گے کہ چلو آپس میں ان کا جناب وہ برتن ٹوٹ رہے ہیں، آپس میں ٹکرا رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہ یہی چاہتے تھے. ویسے غیر فطری اتحاد تھا، لیکن جن قوتوں نے آپ کا اتحاد قائم کرایا ہے اب انہی پہ ذمہ داری ہے کہ دونوں کو بٹھا کر کان پکڑائیں، ان کو دونوں کو، انہیں کہیں کہ اب آپ باز آئیں، بس کریں یہ کام ایک دوسرے کے خلاف، ماجرائی بند کریں. کوئی لیڈر ہمارا نہ پنجاب سے نہ سندھ سے ایک دوسرے کو خلاف بیان دے کر جو ایک ہوتا ہے نا کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، نہیں ہونی چاہیے. سختی کے ساتھ میاں نواز شریف کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور آصف علی زرداری کو بھی لینا چاہیے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بند کریں، سیز فائر کریں، ورنہ کہیں آپ کا ذکر نہیں ہوگا. جس دن عمران خان ان کے چنگل سے نکل گیا باہر اور وہ آپ کو اس طرح کھا جائے گا کہ آپ کا کہیں نام و نشان نہیں رہے گا. یہ اس وقت تک یہ آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے جب تک آپ اکٹھے ہیں. شکریہ.